الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر جو چیدہ اہم ترین مسائل عرض کیے گئے ہیں، سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت کے وقت تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اصل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائک، تمام الہامی کتب، سارے انبیاء پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ، زکوٰۃ کا قیام، ایفائے عہد، ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت، اور پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ حضور، بندہ نماز ایک بھی نہ پڑھے، زکوٰۃ کدی بھی نہ دے، ہاں جی، ماں پیو نال بدتمیزیاں کرے، وعدہ کرے جھوٹ بولے، معاہدہ کرے توڑ دے، کیا آپ اس کو مسلمان کہتے؟ قرآن کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی کیا ہے کہ جب تو وعدہ کرے تیرا وعدہ وفا ہو، تو کسی کے ساتھ معاہدہ کرے پھر معاہدے کو پورا کر۔ حضور آج ایمان سے بتا دیں، دو شراکت دار جب شراکت داری کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم دونوں مل کے آگے بڑھیں، لیکن ایمان سے بتائیں کیا دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اس بات کا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ایماندار رہے گا؟ حضور پکی بات ہے، وہ گھر میں بیٹھا کہنا یار میرا یار جڑا ہے نا جی، وہ دوسرا پارٹنر بڑا بے ایمان ہے یار، میرے نال صحیح ایمانداری نال کام نہیں کرتا، وہ اس کو ٹانکا لگانے کے چکر میں ہے، وہ اس کو ٹانکا لگانے کے چکر میں ہے، وہ اس کو فلمیں کرا رہا ہے، وہ اس کو ڈرامے کرا رہا ہے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے حضور۔ میں نے اس لیے کئی جمعوں میں یہ بات عرض کی ہے، یار تم پارٹنر ڈھونڈتے پھر رہے ہو، میں تمہیں پارٹنر بناتا ہوں، اللہ کو پارٹنر بنا لو، رب کعبہ کی قسم ہے اس سے مخلص ہے ہی کوئی نہیں، تو پارٹنر بنا تو صحیح نہیں۔ نیکی یہ ابتدا ہو رہی۔ اب یہ قرآن کے آپ مضامین کو قبلہ دیکھتے چلے جائیں گے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ میں اب یہ پورے کی تفسیر نہیں کر رہا، بیچ میں سے میں چیدہ مسائل عرض کر رہا ہوں، اور 183 تا 85 میں قرآن پاک کے اپنا نزول قرآن کے بارے میں اور رمضان شریف کے بارے میں پورا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ میں فجر کے درس میں بھی تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اس سے آگے جو آج کا اہم جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، آیت نمبر 226 تا 227 سورہ بقرہ کی چل رہا ہے، دوسرا سپارہ چل رہا ہے۔ ایلا کا بیان ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا۔ ایلا کیا ہے؟ شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو۔ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے، اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو میری بیوی نہیں، جا تو میری بہن ہے، ماں ہے، چل قسم کھا لے۔ ایلا کہہ رہا اگر 4 ماہ کے اندر کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور آیت نمبر 228 میں یہ بتایا گیا کہ متعلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ میں بڑا تفصیل سے یہ آگے نا طلاقوں کا ذکر چل رہا ہے، 229، 31، 32، یہ سارا بڑا 33 آگے یہ سارا جو ہے نا جی چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہو، آپ یہاں پہ آئے ہو تو جو میرے دامن میں موتی ہیں میں آپ کے دامنوں میں ڈالوں، جن کے بچے جوان ہیں ان کو پابند کر دو، تیرا نکاح میں اس ٹائم تک نہیں کرنا پتر جدوں تک تو سارے طلاق دے تے نکاح دے مسئلے پڑھ نہیں لیں گا۔ کہ بلا آپ یہ پابندی لگا دینا، خدا کی قسم آپ کے بچوں کے اندر طلاق کا ریشو 0% ہو جائے گا۔ یہاں پر کئی مسئلے کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے، غصے کے کہندے جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ان دسو جی اللہ کے بندے پہلے مسائل پڑھ لیتے، آپ پہلے سمجھ دیکھیں نا جی۔ اب یہ جو ہم نے قرآن سنا ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ سمجھنے کے لیے، ورنہ آئے طوطے کی طرح رٹا، اکثر حافظوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کی پڑھی جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے طوطے طرح رٹی جاؤ رٹی جاؤ رٹی جاؤ، ہاں جی، ان کو بھی پتہ کون نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، عام بندے نے بھی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے ہم نے جا کے تراویحیں پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، بس ٹھیک ہے آ جاؤ۔
بعض اتنے بادشاہ ہوتے ہیں 8 پڑھ کے نس گئے، بعض 10 پڑھ کے نس گئے، بعض 12 پڑھ کے نس گئے۔ بھئی جب قرآن کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے باقی معاملات تو چھوڑ ہی دینا۔ خطیب صاحب جمعہ والے دن بیچارہ منہ چوک کے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی آئے تو میں تقریر کرا، ہاں جی، یہ سارے مسائل قرآن نے لکھے۔ آپ اپنے بچوں کو پابند کریں، بالخصوص بچیوں کو، لڑکوں کو جن کا نکاح ہو۔ پتر اے کتاب باقاعدہ اب تحفہ دلہن، تحفہ دلہا کے نام سے باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں مخصوص ان مسائل کے اوپر، مخصوص طلاق کے مسائل کے اوپر۔ اب وہاں موجود ہیں، آپ ان کے کہیں اے 25-30 صفحے نے چلو پڑھو، شاباش۔ بڑے جنہوں نے صحیح ضخیم کر کے لکھا انہوں نے 200-250 صفحے کی لکھی ہے۔ اب 200-250 صفحے پڑھنا اتنا مشکل تو نہیں ہے نا، بندہ ایک دن میں نیت سے پڑھ لیتا، لیکن وہ جو پڑھا ہوا ان کو زندگی میں کتنا کام آئے گا کہ بلا آپ تصور۔ پھر ہم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے غصے میں کیا کہا اور کیا نہیں کہا، پھر ہم سے جھوٹ بول کے ساری زندگی زنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر منہ ادھر ادھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر قرآن ہی ان کی رہنمائی کر دے گا۔ ہاں نہیں سمجھ آتا، آپ نے سمجھایا تو پھر ہم حاضر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہی کوئی نہیں، سارا کھاتے مولوی تے چھڑ دو، نہیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں۔ قرآن اس کو کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرو، یہ نہ کرو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے شوہر کے وفات ہو جائے تو اس کے متعلق جو ہے حکم بیان کیا گیا ہے، جس عورت کا نکاح ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہ ہو، اس کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بھی مسائل موجود ہیں، حق مہر کے مسائل موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایک مسئلے کے ہم چھیڑ کے بیٹھے تو بڑا تفصیل ہو جائے گا، میں اشارتاً آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اور پھر حکم فرمایا گیا 238-39 میں کہ سب نمازوں میں سے زیادہ اہم ترین نماز عصر کی نماز ہے، اس کا جو ہے نا بڑا اہتمام کرو، شاباش۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 243 میں بنی اسرائیل پر کے ایک گروہ پر موت طاری کرنے، پھر ان کو زندہ کریے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ آپ قرآن پاک میں پڑھیے گا۔ 243 نمبر آیت مبارکہ میں ایک گروہ کو اللہ نے پہلے مار دیا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ آپ پڑھیے گا۔ اور جو پھر آگے ہم نے جو سپارہ شروع کیا ہے تیسرا، تو وہاں پر تو شروع ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور شان سے ہو گیا۔ ہم نے نبیوں کو یہ مقام دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، موسیٰ کو یہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا، یہ بلندیاں اور عظمت عطا فرمائی۔ 254 میں قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین اور دوستی اور سفارش نہیں چلے گی اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں، یہ تمام تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرے کا ذکر آیا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو آپ پڑھیے گا مزہ آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو یہ مار کے زندہ کس طرح کرے گا دکھاتا نہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، یعنی قال اولم تؤمن، آپ کو یقین نہیں ہے؟ اب اللہ کے نبی سے اوپر کس کا یقین ہے جناب؟ قال بلا، یا اللہ یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا اطمینان قلب ہو جائے گا حضور، یقین تو ہمیں ہے کہ یا اللہ تو نہیں مارنا ہے، تو نہیں زندہ کرنا ہے، یقین ہمیں اس بات کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اچھا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لیے گئے، اور پھر آپ نے اللہ نے کہا کہ اس کا ذرا قیمہ کرو، سر اپنے پاس رکھو، 4 پہاڑیوں کے اوپر اس کا قیمہ رکھو، پھر 2 آواز، او میرے مورا۔ اب جن کو آواز دی جا رہی تھی وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ مردہ ہے نا، اور مردے کو آواز دینا یہ شرک ہے، شرک ہے، اسی کہیے نا جی، اگر شرک ہے تو پھر قرآن میں اللہ نبی کے حوالے سے بیان کروا رہے ہاں۔ سوچنا چاہیے یار، جب زبان کھولے نا بندہ سوچے کہ کہیں اس کی زد میں خود آ کے بے ایمان تو نہیں ہو رہا۔ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کو شفا دے سکتا ہے؟ سورہ یوسف میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے، یوسف نے اپنی قمیض بیچ کی ہے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے پاس، آنکھوں سے لگی، فرتدہ بصیرہ، آنکھیں آ گئی ہیں۔ وہ بابا جب بندہ زبان کھولے نا تو ذرا احتیاط کے ساتھ کھولے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب انہوں نے آواز دی اڑتے ہوئے آ گئے جناب، معلوم ہوا نبی آواز دے بندہ مردہ بھی ہوئے اللہ مردیاں دے وچ بھی جان پا دیندہ ہے۔ ہاں کنیکشن ادھر سے جڑا ہونا چاہیے، نگاہ نبوت ہونی چاہیے تمہاری طرف، کرم ہونا چاہیے۔ مردہ بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کے اندر بھی زندگیاں ڈال کے ان کے قدموں میں پہنچا دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے اور کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جنگ سے جب واپسی آ رہے، ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، یعنی آپ نے فرمایا شہید ہو گیا،
صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا، حضور کہہ چکے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھا، اس نے کہا وہ پیچھے ہی آ رہا، آ جاندہ ہے. جب وہ آ گیا، وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آ گیا، تو اللہ دے حبیب نے نہیں دیکھا، فرمایا رب سونے نے فرمایا میرے حبیب تیرا یار سی صدیق سی نا، تو انہوں صدیق کیا ہے، ان دی صداقت وچ فرق آ جانا سی اگر اے مردہ ہو جاندہ تھے. اسی مردیاں نو زندگی دیتی، زندگی میں دیڑی ہے محبوبہ. ہاں جی، تیرا بھی عزت رہ جائے، تیرے حبیب دی بھی عزت رہ جائے، جنہوں تو صدیق کیا وہ بھی سچا رہ جائے. حضور بات یہ ہے، بندہ جب زبان کھولے نا تو ذرا احتیاط کے ساتھ کھولے، یہ نہ ہوئے. اچھا جی، آج کا جو اہم ترین مسئلہ وہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 282 کے اندر مالی معاملات اور تجارت لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول بیان کیے. پہلا اصول، دستاویزی شکل دو، ڈاکومنٹیشن کرو. سب سے پہلے کوئی بھی مالی تجارت کرنی ہے، کسی سے لین دین کرنا ہے، قرضہ لینا دینا ہے، سب ڈاکومنٹیٹ کرو. کاروبار کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے لکھو، پہلی شکل. دوسری، ادائیگی کا وقت مقرر کرو. بھائی ہم 25% دیں گے، کس ٹائم دیں گے؟ 25% کام سے پہلے، 25% کام کے درمیان، 25% کام کے بعد، یا 50% جو بھی ہے وہ پوری ادائیگی کا اتنے دنوں بعد یہاں پر اس وقت یہ سارا. تیسری، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کے لکھنے کی مدد کرنی چاہیے. جو نہیں لکھ سکتا، جس کو پتہ ہے وہ لکھنے میں مدد کرے. تیسرا یہ ہو گیا. چوتھا، تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے. تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری، اگر جو قرض لے. تحریر لکھنے میں دیانت داری سے کام لینا فرض ہے. مقروض نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے. ٹھیک ہو گیا جی. تجارتی و مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے. اچھا جی، گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینا چاہیے. ہاں جی، گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا عاقدین کی ذمہ داری ہے. گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، گواہی کو چھپانا گناہ ہے. حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے. اور آخری اس کی جو ہے وہ شک وہ یہ کہ اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے. اور آخر میں فرمایا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ سارا اب یہ دیکھیں، اگر ان شرائط کے اوپر، یہ 13 جو شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان 13 شرائط کے ساتھ اگر ہم اپنے معاملات کریں تو کہیں پر کوئی گڑبڑ ہو سکتی. اور پھر جن کو نہیں ہو سکتا ان کا بھی ذکر کر دیا. بالکل ہی سادہ لوگ، کر ہی کچھ نہیں سکتے، غریب بندے، ان کا بھی ذکر کر دیا. وہ اللہ کے بندے، امانت تھے تیرے پاس. حضور میں نے اکثر اپنے درسوں میں، اپنے اکثر معاملات میں کہا، خدا کی قسم آج جب تک تم لوگوں کا خون نہ چوس لو، حقداروں کے حق نہ مار دو، مظلوم کی آہیں نہ لو، بیواؤں کی بددعائیں نہ لو، یتیموں کے جب تک تم سسکیاں نہ لو، آج کوئی امیر نہیں ہو سکتا. آج یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. آج حق مارنے پڑیں گے، آج فراڈ کرنا پڑے گا، آج دھوکہ دینے پڑے گا، پھر کروڑ پتی بنو گے دنوں میں. منٹوں دے اندر کروڑ پتی، ارب پتی، 15 ارب روپے کے جناب ڈاکومنٹیٹڈ تمہارے سامنے سارے دنوں دے اندر آ جائیں گے. دیکھ لو ڈولا سارا پیا. مجھے تو اب تو ثبوت بھی دینے کی ضرورت نہیں. جنوں کھولو اٹ چکو تو تھلو کرپشن نکل دی، اٹ چکو جناب کرپشن نکل دی. دعا کرو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں کبھی محتاج نہ کرے کسی کا. دعا کرو اللہ اپنی جناب سے اتنا دیتا رہے جب تک زندہ رہیں، اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے. اپنے حبیب دا صدقہ سانو قرآن سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے.